آج ویو 360 میں معاشی مشکلات کا شکار افغان عوام کو اب پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جسمانی اور ذہنی معذوری میں مبتلا سینکڑوں افراد کی زندگیاں بدلنے والی رومیلا حمید کی کہانی آج کے شیروں میں۔ ان چیلنجز کو اگر میں فیس کر سکتی ہوں تو باقی لوگ جو پاکستان میں وہ بھی فیس کریں، تو ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایپل کے بانی اسٹیو جابز کے انتقال کے 10 سال بعد کمپنی کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ company was at a point where they actually needed a operations guru and not a visionary guru. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت عالمی برادری سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ افغانستان کو مزید بحران سے بچایا جا سکے۔ ملک کا کنٹرول سنبھالے طالبان کو 2 ماہ ہونے کو ہیں۔ امریکی حکام کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقاتوں کا افغانستان کی صورتحال پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں افغان عوام کو درپیش مشکلات پر۔ عالمی اداروں، امدادی اداروں خاص طور پہ ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس وقت بہت سے افغان والدین رات کو بھوکے سوتے ہیں تاکہ بچ جانے والے چند نوالے ان کے بچوں کے کھانے کے کام آ سکیں۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے افغان معیشت مسلسل بدحالی کا شکار ہے۔ بے روزگاری، بھوک اور غربت سے تنگ آئے بہت سے افغان شہری بنیادی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے اپنی قیمتی اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں پیسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، بے روزگاری آئے دن بڑھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ دیا ہے۔ پہلے وقت بہت اچھا تھا، کام کاج مل جاتا تھا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ صورتحال قابو میں آ جائے۔ کابل میں سڑک کنارے لگے ان بازاروں میں استعمال شدہ الیکٹرانک اپلائنسز سے لے کر فرنیچر، کپڑے اور کٹلری تک فروخت ہو رہے ہیں۔ کاروبار کی صورتحال بہت خراب ہے۔ خرید و فروخت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پورے دن کی مزدوری کے بعد شام کو 100 افغانی بھی نہیں بچتے۔ ہم روزانہ نقصان پر نقصان اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلے صورتحال قدرے اچھی تھی اور تقریباً 800 افغانی تک کی دہاڑی ہو جاتی تھی۔ اب شدید نقصان کا سامنا ہے۔ چھلی بنانے کے لیے مکئی لاتے ہیں لیکن وہ پڑی رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان پرانی اشیاء کی خرید و فروخت کو ہی اپنا کاروبار بنا لیا ہے اور یوں بمشکل اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کام 2 ہفتے قبل شروع کیا ہے کیونکہ مقامی افراد افغانستان سے بیرون ملک جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ دن بھر میں 500 تک کا منافع ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں باقی تمام کاروبار بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں اشیاء سستے دام مل جاتی ہے۔ موسم سرما آنے والا ہے، اس لیے بھی لوگ ان اشیاء کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہم یہاں لوگوں سے خریدتے ہیں اور پھر اسی مارکیٹ میں دوسرے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ چند روز پہلے قطر میں ہونے والی امریکہ اور طالبان کے درمیان بالمشافہ ملاقات کے بعد طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اتوار کو اپنے بیان میں کہا کہ اس ملاقات میں سیکیورٹی اور دہشت گردی پر تحفظات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ اس ملاقات میں کچھ امور پر کوئی سمجھوتا ہوا یا نہیں۔ جبکہ ویکینڈ پر اپنے ایک آڈیو پیغام میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی، جنہوں نے بات چیت میں طالبان وفد کی قیادت کی تھی، کہا ہے کہ اس ملاقات سے دونوں ممالک کے درمیان روابط کا نیا باب شروع ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ سے ارم عباسی نے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے بات کی، جو واشنگٹن کے تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انتہا پسندی کی روک تھام کے مسئلے پر طالبان امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو مسترد کر چکے ہیں، تو ایسی صورتحال میں امریکہ اور طالبان کے تعلقات میں کسی مثبت پیش رفت کا کتنا امکان ہے۔
Well, I think that one of the objectives of this meeting was for each side to. मैं समझता हूं कि इस मुलाकात का एक मकसद ये था कि दोनों फरीक अपने अहम खदशात एक दूसरे के सामने रखें, और बेशक अमेरिका के लिए दहशतगर्दी एक अहम मसला है। और मैं वाज़ेह कर दूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन को अमेरिका और दूसरे ममालिक पर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करें। और यकीनी तौर पर अमेरिका ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में अपने खदशात का इजहार किया, जबकि मुझे यकीन है कि तालिबान ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए अपनी ख्वाहिश और उन तमाम रकूम पर से पाबंदी के बारे में बात की है जो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। मैं समझता हूं कि तालिबान के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में उनका बड़ा मकसद ये वाज़े करना है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, जबकि अमेरिका ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इशारा दिया था कि वो तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा, और ये कि इस बातचीत का तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से होने वाली गुफ्तगू से ताल्लुक नहीं है। तो यही वजह है कि हमें अपनी तवक्कुआत में बहुत ही मुहतात होना चाहिए, और इस हवाले से भी कि हम इन मुलाकातों से क्या तवक्को कर सकते हैं। When US Taliban were meeting in Doha, जब अमेरिका और तालिबान दोहा में मिल रहे थे, उसी वक्त वेंडी शर्मन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की। ये कितनी अहम है और अमेरिका पाकिस्तान से क्या तवक्को रखता है और पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है? Much of what Wendy Sherman wanted to discuss with Pakistan is very similar to what the US delegation wanted to discuss with the Taliban. वेंडी शर्मन पाकिस्तान के साथ जो बातचीत करना चाहती थी वो तकरीबन वही थी जो अमरीकी वफ्द तालिबान से करना चाहते थे। वेंडी शर्मन की तवज्जो पाकिस्तान से ये समझने की कोशिश थी कि आप अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मकासद में किस हद तक अमरीका के साथ ताउन करने को तैयार होंगे। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमरीकी तैयारों को अपनी फिजाई हदूद से गुजर कर अफगानिस्तान जाने की इजाज़त देगा? क्या पाकिस्तान हसास मालूमात के तबादले के लिए ताउन बढ़ाने के लिए आमादा होगा ताकि अमरीका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के ठिकानों का सुराग लगा सके? जबकि पाकिस्तान वेंडी शर्मन से सुनना चाहता था कि अमरीका अफगानिस्तान से हटकर ताल्लुकात को देखने पर आमादा है ताकि मामलात को ज्यादा वसी पैमाने पर देखा जाए, जैसे तजारत और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर तवज्जो मरकूज की जाए। लेकिन अमेरिका को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। do you think क्या आप समझते हैं कि इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि अमेरिका में कुछ ओहदेदार पाकिस्तान के किरदार के हवाले से शकूक व शुबात रखते हैं? Pakistan is always focused on trying to build up its image, to try to project itself as पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को एक पुरअमन जिम्मेदार खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन वाशिंगटन में पाकिस्तान के बारे में अब भी बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात और अदम एतमाद पाया जाता है। ना सिर्फ सबसे बुरे हकानी नेटवर्क के लिए पाकिस्तान की हमायत की वजह से जो अफगानिस्तान में बहुत सी अमरीकी हलाकतों का जिम्मेदार है, लेकिन इसलिए भी कि पाकिस्तान ने इस हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो आलमी सतह पर तालिबान का सबसे बड़ा हमायती बनने को तैयार है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ गहरे ताल्लुकात के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर सफारती कोशिशों की क़यादत की है, जो यकीनन अमरीका जैसे मुल्क के लिए बायस तशवीश है। लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ काम के हवाले से यहाँ यकीनन एक हद तक तशवीश पाई जाती है, और मैं समझता हूं कि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। इनमें एतमाद का फुकदान रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन नहीं हो सकता, खास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के कुछ मामलात के हवाले से। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इटली में G20 ममालिक का इजलास हो रहा है, जिसमें तालिबान भी अपनी हुकूमत को तस्लीम कराने के लिए सरगर्म है। इस खबर की तफसील और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारा तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और खबरें देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। 8 अक्टूबर सन 2005 में पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में हज़ारों जानें चली गईं और लाखों अफराद इस कुदरती आफत से मुतासर हुए।
رومیلا حمید بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کے خاندان کے 2 افراد اس ناگہانی آفت میں ہلاک ہوئے اور وہ خود ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، مگر انہوں نے ہمت ہارنے کی بجائے اپنے جیسے افراد کے لیے ایک ادارہ بنانے کی ٹھانی، جس کا مقصد جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر معذور افراد اور ان کے خاندانوں کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی تربیت اور حوصلہ دینا تھا۔ اس ادارے کی سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں گیتیارہ انیس کی اس رپورٹ میں۔ 2005 میں کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آنے والے زلزلے نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا تھا۔ رومیلا کی دونوں بہنیں اسی سانحے میں ہلاک ہو گئیں۔ وہ خود کئی گھنٹے ملبے تلے دبی رہیں، ان کی جان تو بچ گئی مگر زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں اپنی گردن بھی ہلا نہیں سکتی تھی، ہاتھ بھی میرے اس ٹائم پہ کام نہیں کر رہے تھے، میری لیگز کے اندر ٹوٹلی موومنٹ ختم ہو چکی تھی، اور جب میرا آپریشن ہوا آئی واز ایبل ٹو سٹ آن ویل چیئر، تو اس ٹائم پہ مجھے پتہ چلا کہ میں ویل چیئر پہ آ گئی ہوں پوری لائف کے لیے، اب میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو مجھے مشکل لگتا تھا، اور سب سے پہلی مشکل جو مجھے آتی تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے کام خود نہیں کر پاتی تھی۔ میں بیڈ سے کیسے اٹھوں، ویل چیئر پہ کیسے بیٹھوں، واش روم میں کیسے جاؤں، میں اپنی ڈریسنگ کیسے کروں۔ آئی واز ٹوٹلی ڈپینڈنٹ، اور میں ڈپریشن میں چلی گئی کہ یہ بہت مشکل لائف ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن رومیلا نے ہار نہیں مانی۔ ان کا علاج حکومت کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں کروایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹنگ کی ڈگری حاصل کی اور 5 سال ملازمت بھی کی۔ 2019 میں انہوں نے سیلف مینجمنٹ ٹریننگ آرگنائزیشن کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ SMT کا مقصد جسمانی مشکلات کا سامنا کرنے والے افراد کو خود انحصار بنانا ہے۔ ان چیلنجز کو اگر میں فیس کر سکتی ہوں تو باقی لوگ جو پاکستان میں وہ بھی فیس کریں، تو ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی فیملیز کو جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ ریگولر بیس پہ رہتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں۔ پیرنٹس، ٹیچرز یا جو امپلائرس ہوتے ہیں، جب وہ ایک فزیکلی چیلنج بچے کے ساتھ مینیج کرتے ہیں، ایک امپلائی کے ساتھ مینیج کرتے ہیں، تو ان کو کیا کیا مشکلات فیس آتی ہیں۔ SMT معذور افراد کو 3 سے 4 ہفتوں کے کورسز کرواتا ہے، جن سے وہ تنہا سفر کرنے، ملازمت کے لیے تیاری اور اس کی تلاش سمیت کئی ضروری ہنر سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کے شارٹ کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں تقریباً 31 ملین افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی تربیت کے بہت مواقع موجود نہیں۔ رومیلا کا کہنا ہے کہ ان کی فراہم کردہ تربیت ایسے تمام افراد کے لیے بہت کارآمد ہے جو یا تو معاشی آزادی چاہتے ہیں یا خود مختار زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ ارمغان ماسٹرز کے طالب علم ہیں اور پیدائشی طور پر چل پھر نہیں سکتے۔ انہیں کاروبار کرنے کی تربیت اس ادارے میں ملی اور اب وہ خود بطور ٹرینر بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ فرنٹ جگہ پہ جو ہے انٹرپرینور کے لیے ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہاں پہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے۔ رومیلا کہتی ہے کہ جسمانی طور پر معذور افراد اکثر الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملکی سطح پر انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انتظامات ناکافی ہیں۔ ایسے افراد کے لیے سفر کی سہولتیں بہتر بنانے اور تعلیمی اداروں اور کام کرنے کی جگہوں پر ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے رومیلا سرکاری اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں۔ ایکسیسیبلٹی از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، کہ اگر ایک بندہ ویژولی امپیئرڈ ہے تو اس کو ایک ملٹی ایکسیس فارمیٹ چاہیے لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ ایک ڈیف ہے تو اس کو سائن لینگویج کے لیے ایک انٹرپریٹر چاہیے کہ جو اس کی بات کو دوسرے لوگوں تک کنوے کر سکے۔ فزیکلی چیلنج لوگوں کو لفٹ سے لے کے واش روم سے لے کے ایک ریزنیبل اکاموڈیشن چاہیے ود ان دا آرگنائزیشن یا یونیورسٹی کے اندر۔ سو اٹ آل اسٹارٹ فرام اویئرنیس۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، صرف ان فیملیز کو پتہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے یا جو اپنے بچوں کے ساتھ لائف گزارے جو بائی برتھ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں۔ SMT کے آن لائن پلیٹ فارم پر اب تک 5000 افراد رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں وہ بھی ہیں جو اپنے پیاروں کی دیکھ بھال بہتر انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ رومیلا کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ایسا آلہ بھی متعارف کرائیں گی جو روزمرہ کے کام انجام دینے میں معذور اشخاص کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ شبگدوش ہونے والی جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی 16 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کے ایک مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔ گزشتہ ہفتے جرمنی کے علاقے بیویریا کے ٹیمپل میوزیم میں رکھے گئے اس مجسمے میں سابق چانسلر کو ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جرمن آرٹسٹ ولہم کوک کے تخلیق کیے ہوئے اس مجسمے میں دکھایا گیا ہے کہ اینگلا مرکل نے سوٹ پہن رکھا ہے اور وہ ایک گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی انگلیاں اس مخصوص انداز سے جڑی ہیں جسے رومبس کہا جاتا ہے۔ اسے انگریزی میڈیا میں ٹرائنگل آف پاور یا طاقت کی تکون کہا جاتا ہے۔
اینگلا مرکل نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں کو ملا کر ایک خاص انداز میں مثلث کی شکل بناتے ہوئے کئی تصاویر کھنچوائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ انداز ان کی شناخت کا حصہ بن گیا ہے، جو اب اس مجسمے میں بھی دکھایا گیا ہے۔ 2.7 میٹر اونچا یہ مجسمہ 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہلکے وزن کی کنکریٹ سے بنایا گیا ہے۔ جرمن شہریوں کی جانب سے اس مجسمے کے بارے میں ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر اینڈ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تیار کی جانے والی اشیاء خوردونوش کا 1/3 ضائع ہو جاتا ہے، جس کی مقدار 1 ارب ٹن سے زیادہ بنتی ہے۔ کھانے پینے کا زیان روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک ہے ٹو گڈ ٹو گو نامی ایک ایپ، جسے اس کے ریسٹورانٹس اپنے اضافی کھانے اور 1/3 قیمت پر صارفین کو سرپرائز بیگ کی شکل میں دیتے ہیں۔ تفصیلات آپ جان سکیں گے کل کے سمپلی امریکہ میں، لیکن آج دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ We're at 14 locations on the app, and we've done about 2,000 meals so far. It's delicious food. You get it for a third of the price. You get to interact with, a local business in your community. چلڈرن آف دی نائٹ نامی ایک غیر منافع بخش تنظیم گزشتہ 40 برس سے نوجوانوں کو جسم فروشی سے بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ ادارے کی بانی لوئی لی نے اپنے کالج کے زمانے سے ہی کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کی بہتری کے لیے یہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ لوئس لی کا کہنا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری یا سیاست جیسے شعبوں میں کام کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے سماجی کارکن بننے کو ترجیح دی۔ 1981 میں کالج کی پڑھائی کے دوران جب انہیں نابالغ بچوں کے جسم فروشی میں ملوث ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو لوئس نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان بچوں کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے بچوں کے والدین سے بات کی اور انہوں نے کہا نہیں، ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے سماجی کارکنوں سے رابطہ کیا اور ان کا جواب بھی نفی میں تھا، کیونکہ وہ کہتے جسم فروشی ایک جرم ہے، ہم انہیں نہیں لیں گے، ہم نہیں چاہتے انہیں ہمارے بچوں کے ساتھ رکھا جائے۔ میں اپنی درخواست نابالغ بچوں کی عدالت کے ججوں تک لے کر گئی تو انہوں نے بڑی عدالتوں کے ججوں سے رابطہ کیا، جن کا جواب تھا کہ وہ ایسا کر کے صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، وہ ٹیکس دہندگان کا کوئی نقصان نہیں کر رہی، لہٰذا ٹیکس دہندگان کے پیسے اس پر خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس طرح وہ بچے ایک طرح سے خستہ حال نظام کے درمیان پھنس گئے تھے اور ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لوئس نے جو اس وقت صرف 20 سال کی تھی اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو ایسے نوعمر بچوں کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ کے طور پر کھول دیا جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے اور جسم فروشی پر مجبور تھے۔ آئندہ چند سالوں میں لوئس نے 250 بچوں کو پناہ دی۔ The largest number was 11 kids one night. جب سب سے زیادہ بچے میرے پاس آئے ان کی تعداد 11 تھی۔ رات کو وہ سب میرے ڈرائنگ روم میں تھے، بعض اوقات 2 اور کبھی 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ جلد ہی لوئس کو لوگوں کی جانب سے نجی عطیات ملنا شروع ہو گئے، جن سے انہیں چلڈرن آف دی نائٹ جیسا فلاحی ادارہ شروع کرنے میں مدد ملی، جہاں وہ ان بچوں کو سر چھپانے کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ رہائش کے علاوہ انہوں نے نوجوان بچوں کی خوراک اور تعلیم کا بندوبست بھی کیا۔ یہ ادارہ ایجپٹ نامی ایک نوجوان لڑکی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوا۔ ایجپٹ یتیم خانوں میں پل کر جوان ہوئی کیونکہ ان کی ماں جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی سرپرستی کے حق سے محروم ہو گئی تھیں۔ ایجپٹ کم عمری میں منشیات استعمال کرنے لگی اور پھر زندہ رہنے کے لیے جسم فروشی کا پیشہ اپنا لیا۔ تو ایک دن میں نے انہیں بتایا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہاں کا عملہ بہت برا ہے۔ وہاں ایک شخص مجھے حقارت آمیز ناموں سے پکارتا تھا، میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور آپ میری جیسی زندگی گزار سکتی ہیں۔ ایجپٹ 2 بار اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی تھی۔ لوئس کی پناہ میں آنے سے پہلے وہ 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزار چکی تھیں۔ ایجپٹ ان تقریباً 11,000 ٹین ایجرز میں شامل ہیں جن کی چلڈرن آف دی نائٹ نے اپنے قیام کے 4 دہائیوں سے زائد عرصے میں مدد کی ہے۔ سیزر گویہارو نے چلڈرن آف دی نائٹ کے عملے میں شامل ہو کر جنسی استحصال کے شکار نوجوان لڑکوں کے لیے کام کیا۔ ایک نمایاں کیس جس میں نے کام کیا وہ ایک 15 سالہ لڑکے کا تھا جو سڑکوں پر جسم فروشی کرتا تھا۔ کیونکہ اس کے غیر روایتی جنسی نظریات کی وجہ سے والدین نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ باہر سڑکوں پر رہتا تھا اور کھانے اور سونے کی جگہ کے حصول کے لیے جسم فروشی کرتا تھا۔ لوئس سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں میں جسم فروشی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم بچوں پر ہونے والے گھریلو تشدد کو روکنا ہے۔
آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بچے کن گھروں سے آتے ہیں. وہاں وہ کسی دلال کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ بدتر حالات میں زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ان میں سے بیشتر بچے منشیات استعمال کرنے والے گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں. ان کے والدین انہیں نشے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور وہ ایسی عمر میں ہی جنسی استحصال یا زیادتی کا نشانہ بن جاتے ہیں جب انہوں نے ٹھیک سے چلنا بھی شروع نہیں کیا ہوتا. 1984 میں لوئس کو صدر رونلڈ ریگن کی جانب سے رضاکاروں کے لیے صدارتی ایکشن ایوارڈ دیا گیا. وہ ایسے ہزاروں بچوں کی ماں ہیں جو لوئس سے ملنے سے پہلے کبھی مہربانی سے آشنا نہیں تھے. جینیا ڈلوٹ کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ. 10 برس پہلے اسٹیو جابز 56 برس کی عمر میں سرطان کے مرض سے انتقال کر گئے تھے. ایپل کو دنیا کی کامیاب ترین کمپنیوں میں سے ایک بنانے میں اسٹیو کا بہت بڑا کردار تھا. تاہم اب ایپل کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اسٹیو جابز سرطان کے مرض سے برسوں کی لڑائی کے بعد 5 اکتوبر 2011 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اس وقت ان کی عمر 56 برس تھی اور کمپیوٹر کی دنیا میں ان سے زیادہ کوئی اور راک سٹار کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. کئی کتابوں اور فلموں میں ان کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے. انہوں نے اس کمپنی کو ایک عوامی چہرہ دیا. وہ اور ایپل ایک ہو گئے، ایک دوسرے کے ہم مانی، اور بلا شبہ ایپل اس نئی دنیا کا، ہماری طرز زندگی کا مترادف بن گیا. اور یہ سب ایپل کی آمد سے پہلے کے دنوں سے بہت زیادہ مختلف تھا. اسٹیو جابز نے 1976 میں اپنے دوست اسٹیو ووزنیاک کے ساتھ ایپل کا آغاز کیا. وہ اس وقت 21 سال کے تھے. اس کے بعد وہ ایک نیا کمپیوٹر میکنٹوش کے نام سے مارکیٹ میں لائے، جس نے انہیں پہلے $10 لاکھ دیے. کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے اسٹیو نے 1985 میں ایپل کو چھوڑ دیا. پھر وہ 1996 میں واپس آئے. اس وقت یہ کمپنی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور اس کے پاس صارفین کی کمی تھی. پھر اسٹیو کی مدد سے ایپل نے دوبارہ مقبولیت حاصل کی اور اس کے بعد کے چند برسوں میں آئی میک، آئی پاڈ، میک بک، آئی فون اور آئی پیڈ نے پرسنل کمپیوٹنگ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. ایپل محض ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ لائف سٹائل کا انقلاب تھا. اسٹیو جابز کے انتقال کے بعد بھی اس عظیم الشان کمپنی نے نئی منڈیوں کا حصول اور نئی ریکارڈ قائم کرنا جاری رکھا. 2018 میں ایپل دنیا کی پہلی ایسی کمپنی بن گئی مارکیٹ میں جس کی مالیت $10 کھرب تھی. 2020 میں یہ اعداد دگنے ہو گئے. آئی فون کے علاوہ کمپنی دوسری مصنوعات بھی مارکیٹ میں لائی، جن میں ایئر پوڈ نامی وائرلیس ہیڈ فونز اور ایپل واچ بھی شامل تھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ عشرے میں کمپنی کی کامیابی مکمل طور پر ٹم کک کی وجہ سے تھی، جنہوں نے اسٹیو جابز کی موت کے بعد ایپل کی سربراہی سنبھالی. Obviously, Steve Jobs was a visionary. بلا شبہ اسٹیو جابز صاحب بصیرت تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کمپنی ایک ایسے مقام پر تھی جہاں اسے بصیرت کی نہیں بلکہ ایک ایسے گرو کی ضرورت تھی جو آپریشنز کو سنبھال سکے، اور اس کے لیے میرے خیال میں کک سے بہتر کوئی اور نہیں تھا. وہ ہمیشہ سے پس پردہ رہ کر کام کرنے والے تھے. وہ ایپل کے ایک محتاط اور الگ تھلگ رہنے والے شخص کے طور پر شامل ہوئے جو بظاہر پہلے نمبر پر سب کی توجہ کا مرکز بننے والے اسٹیو جابز کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے. Super flamboyant number one, Steve Jobs. تاہم کچھ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اسٹیو جابز کی میراث شاید کھو رہی ہے اور اپنی عظیم الشان تکنیکی برتری برقرار رکھنے کے لیے ایپل کے لیے کچھ غیر معمولی کرنا ضروری ہے. But my forecast for their growth going forward. لہٰذا ایپل کو کسی نئی ٹرک کے ساتھ سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی کمپنی ہو تو کوئی چھوٹی موٹی کامیابی کافی نہیں. کسی بڑی کامیابی کے حصول کے لیے صرف توجہ دلانے کے لیے ہی اربوں ڈالر کی فروخت کی ضرورت ہے. Sales for it to even register. رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایپل کا اگلا ہدف ایک ایسی خود سے چلنے والی الیکٹرک کار بنانا ہے جو قابل عمل ہو اور دوسری کاروں کے ساتھ مقابلہ کر سکے، لیکن اب تک کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. بہرحال ایپل کے برانڈ کو صارفین کی جو وفاداری حاصل ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک روز آپ ایپل کی جدید ترین کار کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا دیکھیں. کرینا بیفریجن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.